ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، اور یہ کس کی خواہش نہیں ہے کہ دنیا اور آخرت کی فلاح و کامیابی اس کا مقدر نہ ہو۔ تو یہ ہر شخص کی خواہش ہے، تو کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی بدولت اس دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر ٹھہرے گی؟ آئیے قرآن اٹھاتے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں فرمایا قد افلح المومنون، فرمایا کہ تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ اب وہ کون سے مومن کامیاب ہوئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنین کی صفات بیان فرمائیں، فرمایا کہ وہ مومن کامیاب ہوں گے کہ جن میں یہ صفات پائی جائیں گی۔ اب وہ صفات کون سی ہیں؟ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ نماز میں خشوع و خضوع کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اس کے بارے میں لکھا کہ خشوع و خضوع کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ نماز کو ظاہری آداب کے ساتھ پڑھنا یہ خشوع و خضوع ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نماز کو باطنی آداب کے ساتھ پڑھنا یہ خشوع و خضوع ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ ظاہری اور باطنی دونوں آداب کے ساتھ نماز کو پڑھنا یہ نماز میں خشوع و خضوع ہے۔ لیکن بہتر قول یہ ہے کہ نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پڑھا جائے۔ ظاہری آداب کیا ہیں؟ کہ تعدیل ارکان کا خیال رکھنا، توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا، اور جو پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں پتہ بھی ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، یہ نماز کے ظاہری آداب ہیں۔ اور باطنی ادب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو اللہ کا خوف اور اس کا ڈر اس کے دل میں ہو، اور اس کی عظمت اور اس کی شان اور اس کی رفعت اس کے دل میں ہو۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور حالت احسان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں حالت احسان یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو، تم نماز پڑھتے ہوئے اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے کہ کوئی شخص اپنے رب کو دیکھے۔ لیکن فرمایا اگر یہ حالت پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ حالت پیدا ہو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ تو نماز میں جب کھڑے ہوں تو باطنی ادب یہ ہے کہ پوری کی پوری توجہ اپنے خالق حقیقی کی جانب ہو، تو یہ نماز کے باطنی آداب میں سے ہے۔ تو نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی ادب کے ساتھ جو لوگ پڑھتے ہیں تو فرمایا وہی لوگ کامیاب ہیں، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث صحیح مسلم کی 228 نمبر حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے فرض نماز کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور فرمایا خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اسی طرح کی ایک اور روایت ہے صحیح مسلم میں، اور یہ حدیث نمبر ہے 234۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر اس طرح نماز پڑھے کہ اس کا دل اور اس کا چہرہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، تو فرمایا اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا جاتا ہے۔ تو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے کامیاب لوگ ہیں، تو ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ دوسری صفت کامیاب لوگوں کی کیا ہے؟ فرمایا والذین ھم عن اللغو معرضون، جو بیہودہ کاموں سے، بیہودہ باتوں سے، لغو باتوں سے، لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو فرمایا یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ مومن نہ بیہودہ بولتا ہے نہ بیہودہ کام کرتا ہے، بلکہ مومن با مقصد ہوتا ہے۔ مومن کی زندگی بے مقصد نہیں ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو فرمایا کہ وہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ تو مومن تو فضول بات کرتا ہی نہیں ہے، اس کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے تو اچھا ہی نکلتا ہے، خیر کے کلمات ہی نکلتے ہیں۔ حضور نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، فرمایا کہ ایک مومن کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہر لغو بات کو اور ہر لغو کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو جس شخص کی زندگی میں لغویات نہیں ہوں گی تو وہ کامیاب ہوگا۔ اب تیسری صفت کیا ہے؟ فرمایا کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہیں، اور یہ موجودہ دور میں بہت مشکل ہے جبکہ فحاشی عریانی بہت عام ہو چکی ہے۔ تو ہمیں اس وقت اپنے آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے بچانا ہوگا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
فرمایا کہ ایک تو تم زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور فرمایا دوسری شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو جو مومن اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں تو وہ کامیاب ہیں۔ اور چوتھی صفت کامیاب مومن کی یہ ہے کہ وہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے تو وہ زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے۔ تو یہ ایک کامیاب مومن کی چوتھی صفت ہے۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ جو کامیاب مومن ہیں وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ مومن ہمیشہ امانت کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے اور اپنے وعدوں کا پاسدار ہوتا ہے۔ وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، فرمایا کہ وعدوں کو پورا کرو، اس لیے کہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور امانتوں کی حفاظت کے بارے میں فرمایا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، فرمایا کہ تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ان کے اہل کی طرف ان کی امانتوں کو واپس لوٹا دو۔ ہم جن کے ماننے والے ہیں، ہمارے نبی کے بارے میں تو دشمن کہا کرتے تھے کہ آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، وعدوں کے پابند ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن کفار کو بلایا اور فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑی کی دوسری جانب ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کی بات کو مانیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ ہجرت کا موقع تھا اور جانی دشمن آپ کے دروازے کے اوپر کھڑے تھے، لیکن اس وقت بھی حضور نے امانتوں کی حفاظت کی ہے۔ اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ علی، تم ان کی امانتوں کو واپس کر کے صبح مدینے آ جانا۔ تو یہ ہمارے نبی کا درس ہے کہ ہم امانتوں کی حفاظت کریں اور وعدوں کو پورا کریں۔ فرمایا منافق کی 3 علامات ہیں، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، اور فرمایا جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو وہ شخص جس کی زندگی میں امانت داری ہوگی، جو وعدہ پورا کرنے والا ہوگا، فرمایا وہ شخص کامیاب ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز وہ شخص کامیاب ہوگا۔ اور فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے، کامرانی پانے والے مومنوں کی چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کرنے سے مراد کیا ہے کہ وہ ایک تو نمازوں میں سستی نہیں کرتے، باجماعت نماز پڑھتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنی نمازوں کو وقت پہ ادا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کامیاب مومنین کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ جس میں یہ ساری صفتیں پائی جائیں گی تو فرمایا کہ اس کے لیے ہم نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب و بامراد ٹھہریں اور ہمیں آخرت میں کامیابیاں نصیب ہوں، پھر سورۃ المومنون میں جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان تمام صفات کو ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہوگا۔ اور یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ جس میں یہ صفتیں پائی جائیں گی تو فرمایا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کتاب حکمت قرآن مجید کے ان خوبصورت احکامات کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔